السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، میرا چینل آؤ عربی سیکھیں، تو اس چینل میں عربی زبان کے سکھانے کے تعلق سے ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہے سبق نہیں ہوگا، آج جو ہے آپ کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دی جائے کہ عربی زبان جو ہے یہ کیسے کر کے جو ہے رائج ہوئی، اور یہ زبان کیسی زبان ہے اور زبانوں سے کس طرح مختلف ہے۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ایک آئلینڈ تھا عرب نام کا، جو دنیا کا ایک آئلینڈ جو عرب نام کا ہے وہ جزیرہ عرب کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ بسنے والے لوگ جو ہے اس زبان کو بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس زبان میں اتنے ماہر تھے، اس زبان سے اتنا انہیں لگاؤ تھا، اور اس زبان کو بولتے تھے، اور اتنی میٹھی زبان ہے اور اتنی فصاحت کہتے ہیں کہ سامنے والے کو جب سمجھائی جائے کوئی بات تو اس کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے۔ یعنی جب کوئی بات کرے تو سامنے والے کو صاف صاف سمجھ میں آئے کیا کہنا چاہتا ہے، اور ایک بلاغت ہوتی ہے کہ سامنے والے پہ اثر بھی کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو وہ شخص کہہ رہا ہے وہ سامنے والے پہ اثر بھی کرے۔ تو اس زبان کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو الہام ہوئی تھی، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جب وحی آتی ہے تو وہ عربی زبان میں آتی ہے، یعنی اللہ پاک جب ان کو وحی بھیجتے ہیں تو عربی زبان میں بھیجتے ہیں، بعد میں وہ اپنی قوم میں جا کے اس کا ترجمہ ان کی زبان میں کرتے ہیں۔ اور یہ زبان جو ہے اتنی وسعت ہے اس میں، اتنے الفاظ ہیں اس میں، ایک لفظ کا کم سے کم ایک لفظ کے 2 معنی تو ہیں ہی، 2 سے کم معنی کسی لفظ کے نہیں ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس زبان میں اتنی وسعت ہے، یعنی اتنے اس میں ورڈ میننگس ہے، اتنے زیادہ اس میں مفردات ہیں، ورڈس ہیں کہ ایک شعر کا لفظ اس کے معنی آپ کو ادا کرنے ہیں تو اس کے لیے 600 سے زیادہ لفظ ہیں، اونٹ کے لیے 100 سے زیادہ لفظ ہیں، کتے کے نام کو ادا کرنے کے لیے بھی 100 سے کئی سارے الفاظ ہیں، 100 تو نہیں لیکن کئی سارے الفاظ ہیں ہر لفظ کے معنی کو ادا کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ شعر کو اسد بھی کہتے ہیں، فہد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، اور عابس بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں شعر کے، تو تقریباً 600 سے زیادہ نام ہیں۔ دوست کے معنی ادا کرنے کے لیے بھی کئی سارے لفظ آتے ہیں، جیسے ولی بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، اور ایسے ہی خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کئی سارے معنی کئی سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کتے کے لیے کلب کا لفظ آتا ہے، ایسے ہی رقیم ایک لفظ ہے، رقیم، یہ بھی کتے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں بڑی وسعت ہے۔ تو یہ زبان اتنی وسیع ہے کہ اس کو گھیرنا، یہ اللہ پاک نے صرف نبیوں کو ہی اس کی قوت دے رکھی ہے کہ نبی ہی اس زبان کا احاطہ، یعنی اس زبان کو گھیر سکتے ہیں، اس کے تمام الفاظ کا احاطہ کر سکتے ہیں، تمام الفاظ ان کے ذہن میں رہتے ہیں، اس کا احاطہ نبی کر سکتے ہیں، اتنی وسیع زبان ہے۔ اور سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اسی میں ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو اس پہ اثر ڈالتی ہے، تو اس زبان سے زیادہ اثر ڈالنے والی، تاثیر والی اور کوئی زبان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عرب جو ہے اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا، یعنی اپنے علاوہ سب کو وہ گونگا کہتے تھے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس کے سامنے سب زبانیں پھیکی ہیں۔ تو عرب کے علاوہ جو بھی لوگ عرب کے علاوہ جو بھی لوگ جہاں رہتے ہیں ان سب کو عجمی کہا جاتا ہے، اور عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فصیح و بلیغ ہے۔ عربی کا مطلب یہ ہے فصیح و بلیغ، یعنی جس میں فصاحت و بلاغت ہو۔ تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ جو ہے ان کو مہارت جو ملی ہوئی تھی اس زبان میں وہ وراثت میں ملی ہوئی تھی، یعنی
کوئی ویسا نہیں تھا کہ اس کے لیے ان کو جیسے ہم آج سیکھ رہے ہیں زبان کو، ویسا سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں جو لوگ، جب قرآن آیا، قرآن جب نازل ہوا، اس کے بعد جب عرب سے باہر گیا اسلام، لوگ مسلمان ہوئے عرب سے باہر، تو پھر قواعد کو، عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قواعد کو، ضابطے تیار کرنے کی، قواعد تیار کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جنہوں نے قواعد تیار کیے انہیں نحوی کہتے ہیں، تو نحوی حضرات نے جو ہے قواعد تیار کیے، انہوں نے پورے کلام عرب کو دیکھا، کئی شعروں کو دیکھا، ان میں سے الفاظ لیے اور ان میں غور و فکر کیے، تب جا کے انہوں نے جو ہے یہ ضوابط اور یہ قواعد یہ مرتب کیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ان قواعدوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک نحوی جو ہے 3 الفاظ کو تلاش کرنے کے لیے کئی جگہ پھرے، کئی جگہ گئے، تو انہیں جو ہے ایک جگہ پہ تھک گئے، تو وہ ایک جگہ رک گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کالے کلر کا کتا، کالے رنگ کا ایک کتا جو ہے گھر میں گیا اور وہاں سے ایک کپڑا لے آیا معمولی سا، یعنی جو رسوئی میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے، فرش کو جو سلپ ہوتی ہے، جو جس پہ روٹی سکتی ہے یا بلتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے، تو اس کپڑے کو لے کے بھاگ گیا اور اوپر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ جا کے، یعنی ایک اونچی سی جگہ تھی، اس پہ جا کے جو ہے بیٹھ گیا اور نگرانی کرنے لگا کہ کوئی آئے نہ۔ تو جہاں سے وہ کپڑا لے گیا تو ایک عورت باہر آئی اور اس نے جو ہے عربی میں کہا کہ یعنی دوسرے اپنے گھر کے لوگوں کو بتانے لگے کہ جاء الرقیم، یعنی کالا کتا آیا، اخذ المتاع واخذ المتاع، اور کپڑا لے گیا، یعنی وہ جو کپڑا تھا وہ لے گیا، وتبارک الجبل، اور جو چوٹی تھی، یعنی جو اونچی جگہ تھی پہاڑ کی طرح، اس جگہ پہ بیٹھ کے نگرانی کر رہا تھا۔ تو ان کو ان 3 لفظ کی ضرورت تھی، اور وہ 3 لفظ ان کو جو ہے اس عورت کی بات سے مل گئے، اس لڑکی کی بات سے مل گئے، جس نے یہ تین جو ہے اس نے کلام کہے، 3 اس نے جملے کہے کہ جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، یعنی کالے کلر کا کتا جو ہے وہ آیا اور اس نے جو ہے رسوئی گھر میں کپڑا استعمال جو ہوتا ہے اس کو لیا اور چوٹی پہ اونچی جگہ جا کر بیٹھ کر نگرانی کرنے لگا، یعنی وہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نگرانی کر رہا ہے۔ تو ان کو ان 3 الفاظ کی ضرورت تھی، اس کے لغوی معنی یعنی لوگ اسے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کو ضرورت تھی، تو انہوں نے دیے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن یہ عربی زبان کے قواعد جو مرتب ہوئے، تو آج جو ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ انہیں حضرات کی محنت ہے جس کی وجہ سے ہم ان قواعد کو سیکھ کے زبان میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ باقی زبان پہلے ہوتی ہے اور قواعد بعد میں ہوتے ہیں، تو جہاں پہ جو ہے وہ قواعد نہیں بیٹھتے تو وہاں پہ ایکسیپشن کیس ہو جاتا ہے، جسے خلاف قیاس کہتے ہیں، شاذ کہتے ہیں، شاذ۔ تو اس زمانے میں لوگ اتنے ماہر تھے کہ ایک قیس نام کا کوئی شاعر تھا، ایک امرؤ القیس ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں امرؤ القیس کا واقعہ ہے، لیکن امرؤ القیس جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان شخص کی شادی ہو گئی تھی، کوئی شاعر تھے قیس، تو یہ بھی بہت اچھا کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ سفر میں تھے تو ان کے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے، اور قتل کرنے سے پہلے انہوں نے ان سے کہا کہ کوئی اگر آخری خواہش ہے تو وہ بتا دو تاکہ اسے پوری کر کے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میرا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع جو ہے میری 2 بیٹیاں ہیں ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اور باقی جو دوسرا مصرع ہے وہ ان سے طلب کیا جائے وہاں پہ جا کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ، تو انہوں نے بتایا، وہ شعر کا مصرع یہ تھا، یبنتی ان اباکما، یبنتی ان اباکما، بس اتنا ہی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور وہ مصرع لے لیا اس سے، اور پھر اس کی بیٹیوں کو تلاش کرنے کے لیے جہاں وہ رہتا تھا اس جگہ چلے گئے۔ وہ 2 لوگ تھے انہوں نے قتل کیا تھا، وہ گئے، جب انہوں نے دروازہ بجایا، 2 بیٹیاں تھیں شاعر کی، انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر وہ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب ہمیں ملے تھے، انہوں نے یہ مصرع دیا ہے اور کہا گھر پہنچا دینا۔
اور دوسرا مصرع ان سے لے لینا۔ انہوں نے مصرع کہا کہ سنائیے، تو انہوں نے سنایا کہ یبنۃ ان اباکما۔ تو وہ لڑکی اندر گئی اور اپنی بہن سے سر جوڑ کر مشورہ کرنے لگی، اور انہیں گھر میں بٹھایا اور باہر چلی گئیں اور پورے محلے کو اکٹھا کر کے لے آئیں کہ میرے باپ کے قاتل میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب لوگ آئے انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا، ان سے کہا کہ تم نے ان کے باپ کو قتل کیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن لوگوں نے جب روک ڈالا اور لوگوں نے جب ان پہ سختی کی تو وہ کہہ گئے ہاں ہم ہی نے قتل کیا، اور بعد میں وہ حیران تھے اس بات سے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا۔ تو انہوں نے ان دونوں سے پوچھا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مصرع جو ہے ہمارے والد ہمیں دیا کرتے تھے اور اس کا دوسرا مصرع بنواتے تھے، تو اس کے علاوہ بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ دوسرا مصرع کیا تھا، قد قتل وقاتلہ لداکما، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اے میری بیٹیوں بے شک تم دونوں کا باپ، بس اتنا۔ دوسرا مصرع قتل کر دیا گیا اور قاتل تم دونوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ یہ مصرع بنتا ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنی فصاحت تھی، اتنی اس زبان سے شغف تھی کہ جو ہے وہ اتنے اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، بہت مہارت حاصل تھی ان کو کہ ہم تو ابھی زیر زبر پیش کے ساتھ یہ جو ہے قرآن میں بھی جو ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے جو قرآن میں اعراب لگایا تھا، یعنی زبر زیر پیش حرکات، جس کی وجہ سے ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو گیا، ورنہ عرب تو جو ہے بغیر زبر زیر پیش کے، بلکہ نقطے جو لگے ہوئے ہیں جیسے فا پہ نقطہ ہے، دال پہ نقطہ ہے، یا دو پیش ہیں جیسے کتاب ان پہ لکھا ہوا ہے دو پیش، یہ بھی نہیں لگاتے تھے عرب، بغیر اس کے پڑھا کرتے تھے۔ تشدید بھی نہیں لگاتے تھے، یعنی جو تشدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک حرف دو بار پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں لگاتے تھے، اتنے ماہر ہوتے تھے، اور ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی یہ سب پڑھنے میں۔ یہ تو ہم اجمیوں کے لیے یہ سب لگایا گیا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، باقی ان قواعد کو سیکھ کے آدمی اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ ان کی طرح ہی بغیر نقطے کے اور بغیر زیر زبر پیش کے بھی آدمی پڑھنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس کی مختصر سی ہسٹری تھی۔ ایک شاعر ہے امرؤ القیس، یہ بھی بہت زیادہ، یعنی اشعار العرب اس کو کہتے ہیں، اشعار العرب، اور ملک الذلیل بھی اس کو کہتے ہیں، امرؤ القیس کو، امرؤ القیس۔ تو یہ شاعر تھا، اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں شعراء کا، یعنی جو شاعر ہیں ان کا جھنڈا ہوگا، اور یہ ان سب کو لے کے جہنم میں چلا جائے گا، یعنی جو فحش شاعری کرتے تھے اور جو ایمان والے نہیں تھے ان شعراء کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ورنہ کبھی کبھار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے سامنے شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ تو اس نے جو ہے قصیدہ لکھا، تو یہ 10 سال کا ہو گیا تھا تو اس نے کوئی شعر نہیں کہا تھا، تو عرب کا جو ہے مزاجی شعر و شاعری کا ہے، تو اس نے 10 سال کی عمر تک کوئی شعر نہیں کہا، تو اس کے باپ جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس کو شک ہوا کہ اس نے شعر نہیں کہا ہے، تو وہ اس نے جو اپنے دو غلام کو جو حکم دیا کہ جاؤ اسے پہاڑ کے پیچھے لے جاؤ اور قتل کر دینا۔ وہ اسے لے گیا اور اسے قتل کرنے لگا، اس نے کہا مجھے قتل مت کرو، کہا تمہارے باپ نے حکم دیا ہے کہ اسے تمہارے نسب پہ شک ہے کہ تم اس کے بیٹے نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم 10 سال کے ہو گئے اور تم نے ابھی تک کوئی شعر نہیں کہا۔ تو اس نے اس وقت ان سے کہا کہ قفا، ٹھہر جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے یہ ایک شعر سنایا، قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسبط اللواء بین الدخول فحوملی۔ اس وقت اس نے یہ شعر کہا، تو اس میں اس میں کئی ساری بلاغت کی قسمیں ہیں، یعنی اس میں جو ہے اس شعر کے اندر یہ بہت بلیغ شعر ہے۔ تو وہ دونوں غلام حیران رہ گئے کہ 10 سال کا بچہ ہے اور اس نے ایک شعر میں کئی ساری بلاغت کی قسموں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے جو ہے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو بچہ آگے چل کے بہت بڑا شاعر بنے گا، اور یہ اس نے ابھی ایسا شعر کہا ہے کہ اس میں اتنی بلاغت ہے، تو یہ آگے چل کے تو اس سے زیادہ جو ہے کمال دکھائے گا۔ تو جب وہ بڑا ہوا بچہ امرؤ القیس بنا تو اس نے اسی پہ جو ہے آگے 80 شعروں کا ایک قصیدہ کہا۔ تو اس کا قصیدہ اتنا معروف ہوا، اتنا پسندیدہ ہوا لوگوں میں کہ 7 معلقات کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ تو یہ 7 معلقات جو ہے یہ قصیدے تھے 7،
ایسے شعراء کے جن کے قصیدوں میں 19-20 کا بھی کوئی فرق نہیں تھا اور سب سے اعلیٰ تھے تمام شاعروں میں، تو انہیں بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ ان سے زیادہ اچھا اگر شعر ملتا ہے تو انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر آپ پر قرآن نازل ہوا، تو ایک ایک کر کے جو ہے سارے قصیدے ہٹ گئے، لیکن امرؤ القیس کا رہ گیا۔ یہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن تھی زندہ تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ اسے ہٹا دینا، جب قرآن آ گیا ہے اتنا فصیح بلیغ تو اپنے بھائی کا کلام کیوں لٹکائے رکھتی ہے، اس سے فصیح قرآن ہے۔ تو اس نے کہا بھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا۔ پھر ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں 19 بلاغت کی قسمیں تھیں، سب سے بلیغ آیت ہے وہ، سب سے فصیح و بلیغ۔ تو قرآن کی آیت یوں ہے: یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو یہ سب سے فصیح و بلیغ آیت ہے، سورہ ہود کے اندر ہے۔ تو اس کے اترنے کے بعد جو ہے اس نے ایک قصیدے کو ہٹا دیا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنی قسموں کو ایک مطلب اس کے کلام کے اندر جمع کر لینا، تو وہ بھی اس بات کو مان گئی۔ تو ان 7 ملکات کے لکھنے والے میں سے ایک لبیب نام کے شاعر کو وہی ایمان لائے اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو ابھی مختصر سی اس کی ہسٹری تھی، انشاءاللہ جو ہے اگلے ویڈیو سے جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور پہلا سبق جو ہے یہ ھذا ذالک یہاں سے جو ہے پڑھایا جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔